لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترم و معزز قابل قدر بزرگان دین، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں اور رونق اسٹیج، محترم علماء کرام اور معزز سامعین، آج ہم تمام لوگ مدرسہ تعلیم القرآن کے سالانہ اجلاس عام کی نسبت سے یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں. جس نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں وہ نسبت بڑی نسبت ہے. اگر اس نسبت کی طرف غور کیا جائے، میرے بزرگوں، دنیا کے اندر جتنی بھی نسبتیں ہیں، جن نسبتوں کی بنیاد پر جتنی محفلیں اور مجلسیں اور اجلاس عام اور کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، کسی بھی نسبت کے کسی بھی پروگرام کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں آئی ہے. لیکن آج ہم لوگ جس نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس محفل اور اس مجلس کی ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ثابت ہو. میرے بزرگوں، جب تک ہم اس محفل اور مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. یعنی جب تک ہم ان دینی محفلوں کے اندر، ان دینی مجلسوں کے اندر جب تک بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، تو میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت ہمارے اوپر، اس پوری محفل کے اوپر آسمان سے سکونت، سکینت نازل فرما رہے ہیں. اور کسی بھی مجلس اور محفل کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس محفل کے اندر قرآن کا تذکرہ ہو، دین کی بات ہو، تلاوت کلام اللہ ہو، صرف انہی محفل اور انہی مجالس کے بارے میں کہا گیا ہے. وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ. اور جب تک ہم ان محفلوں کے اندر، ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تب تک اللہ رب العزت کی رحمت ان تمام محفل کے بیٹھنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ایسی مجلس اور ایسی محفل کے اندر بیٹھنے والوں کا اپنے ہاں جو موجود فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس میں ہیں
اللہ پاک اس مخلوق کے درمیان ان محفل کے اندر، ان مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم بہت ہی بابرکت محفل اور مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس محفل کی اہمیت اور افادیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جس کو توفیق عنایت فرماتے ہیں وہی ایسی مجالس اور محفل کے اندر شریک ہوتا ہے، ورنہ تو ہمارے کتنے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے قرابت داری والے ہیں، ہمارے یعنی دوستی والے ہیں، لیکن ابھی وہ اس مجلس کے اندر یا اسی طرح کی اور دیگر محافل منعقد ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تشریف نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں کیا ہے ایسی مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے چنا ہے، ورنہ تو ابھی اس وقت کس وقت میں کہاں کئی نوعیت کی کئی طرح کی محفلیں لگی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ہمیں سب سے بابرکت اور سب سے مقدس جو محفلیں ہیں اس محفل کے اندر جو اس محفل کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ میرے بزرگوں، آج کا یہ ہمارا پروگرام سالانہ اجلاس عام مدرسہ تعلیم القرآن کا ہے، کہ جس کے اندر اسی بستی کے ہونہار ہی طلبہ اکرام اور طالبات جو بھی آپ کے سامنے بیش قیمتی باتیں پیش فرما رہی تھی، غالباً کم و بیش اکثر موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ اگر ہم ان کو بغور سماعت فرماتے تو شاید اس موضوع کے تعلق سے اور کلام کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ بچے صرف 1 گھنٹہ مکتب حاضہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یومیہ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اپنے دیگر کاموں کے لیے، اور صرف 1 گھنٹہ اس مکتب کے لیے انہوں نے نکالا ہے، اور 1 گھنٹے کا یہ نچوڑ انہوں نے آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے۔ میرے بزرگوں، ان مکاتب اور ان مدارس کی نسبت 3 چیزوں سے جڑی ہوئی، 3 طرح کی ان کی نسبت ہے۔ ایک نسبت ان کی تعلیم کی طرف، دوسری طرف ان مکاتب اور مدارس کی متعلم یعنی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی طرف، اور تیسری نسبت ہے ان طلبہ و طالبات کو پڑھانے والے معلم احباب کی طرف۔ اب ہم ان تینوں نسبتوں کی طرف غور کریں۔ پہلی نسبت تعلیم، کہ آج ہمارے بچے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس تعلیم کی افادیت کیا ہے، کیونکہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ضائع اور برباد ہو رہا ہو، کیونکہ ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں، جب تک اس کی اہمیت اور افادیت سامنے نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر کما حق ہو، ہم جو ہے اس کے اندر یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ میں وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا۔ میرے بزرگوں اور عزیز سامعین، آج ہمارے جو بچے اس مکتب کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تعلیم خدا اور رسول کی معرفت حاصل کرواتی ہے۔ اس تعلیم سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی اور تعلیم چاہے کسی بھی طرح کی ہو، وہ تعلیم بحیثیت ضرورت کے تو ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت مقصد کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، چاہے عصری علوم کی ہو، دنیاوی فنون کی ہو، ان تمام تعلیمات کے اندر سب سے اہم تعلیم یہ دینی تعلیم ہے۔ میرے بزرگوں، میں کسی تعلیم کی کوئی کمی اور
اس کی برائی بیان نہیں کر رہا، میں صرف اس دینی تعلیم کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں۔ کیوں یہ دینی تعلیم اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ میرے بزرگوں دوستوں، اس تعلیم کا جو مقصد ہے وہ اخروی آخرت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں، وہ صرف ایک ضرورت کے تحت پڑھائے جا رہے ہیں۔ جب بھی آنکھیں بند ہوگی وہ ضرورت پوری ہو چکی ہوگی۔ ہمیں دنیاوی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن دینی حدود کے اندر، شرعی حدود کے اندر۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم ایک ضرورت ہے، صرف مقصد نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، کہ آپ ان دنیا والوں کے سامنے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ دنیاوی زندگی ایسی ہے جیسے آسمان سے برسا ہوا پانی۔ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ پانی جیسے ہی برستا ہے اس پانی کے لیے کوئی جماؤ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی سمت کے اندر وہ راستہ نکال لیتا ہے اور جس طرف چاہتا ہے، جس طرف اس کو راستہ ملتا ہے ادھر ہی وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں، مفسرین نے اس دنیا کو پانی سے تشبیہ دینے کی جو وجوہات بیان کی، سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی تو دنیا صرف ضرورت ہے، ہمارے مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو آخرت ہے، مرنے کے بعد واپس جو ابد الآباد کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اصل مقصد تو وہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو اس زندگی کے لیے آزمائش کا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دنیا کا انتخاب کیا ہے کہ جس طرح آسمان سے برسا ہوا پانی وہ ایک ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس کبھی بھی جماؤں کی طرح ایک جگہ نہیں رہ پاتا، جدھر بھی اس کو راستہ ملتا ہے وہ ادھر سے ہی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں، یہ دنیاوی زندگی اور یہ دنیا، اس دنیا میں بسنے والا انسان کبھی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر یہ دنیاوی مال و دولت، یہ دنیاوی اسباب، یہ دنیاوی آلات جو جس انسان کو اس دنیا کے اندر دیے جاتے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، کب آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ کب اللہ دے اور کب لے لے۔ تو صرف پانی ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں، اسی آیت کی روح سے میں صرف اس تعلیم کی بات بتلا رہا ہوں کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر بحیثیت ضرورت کے ہم جتنے بھی علوم اور فنون حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے مقصد نہیں بن سکتے۔ جب بھی ہماری آنکھ بند ہوگی ان علوم اور فنون کا جو کمال ہم نے حاصل کیا تھا ہماری موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، یہ دینی تعلیم ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہم جو کچھ اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ دینی تعلیم کسی کو سکھا کر جائیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ملتا رہے گا۔ ایک مشکات شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے بتلاؤ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو چونکہ صحابہ اللہ کے پیارے محبوب کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور
اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس ذات نے ہمیں بغیر کسی استحقاق کے، ہم مستحق نہیں تھے، پھر بھی اس ذات نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو سب سے بڑا سخی وہ ذات الہی ہے۔ اس کے بعد پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے پھر جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ مقام نبوت کے بعد اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والی ذات میری ذات ہے۔ سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں ہوں۔ پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام سے اسی مجلس کے اندر پھر ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی کون؟ میرے بزرگوں تھوڑا غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے۔ آج ہم سخی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہماری نظر کے اندر، ہمارے خیال اور ہمارے وہم کے اندر، ہمارے گمان کے اعتبار سے اگر کوئی پوچھا جائے کہ اس بستی کے اندر سب سے بڑا سخی کون؟ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر دینی کاموں میں صرف کرنے والا اگر کوئی شخص ہوگا تو ہماری نظر انتخاب وہی ہوگا۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، مرتبہ نبوت کے بعد اگر کوئی اس دنیا کے اندر سب سے بڑا سخی ہے تو وہ اہل علم ہے جو دینی علوم کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں یہ مشکات شریف کی روایت ہے، یعنی اس تعلیم جو تعلیم ان مدارس کے اندر، ان مکاتب کے اندر پڑھائی جاتی ہے، وہی تعلیم، اسی تعلیم کی ہم نشر و اشاعت کریں تو ہم سب سے بڑے سخی ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کہتے ہیں، مشکات شریف کی روایت بتلا رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں یہ تعلیم اتنی اہم تعلیم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرواتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یعنی ان مدارس کے اندر، ان مکاتب کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم کیا ہے؟ میرے بزرگوں دوستوں وہ تعلیم ہے کہ جو بعثت نبوی کی مقصد سے مشابہت رکھتی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس آیت کے اندر اللہ نے ان مقاصد کو بیان کیا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ وہ پیارے محبوب کیا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو ان مقصد کو بیان کیا۔ میرے بزرگوں دوستوں وہی تمام کے تمام مقاصد ان مدارس اور مکاتب کے اندر تعلیم کی شکل کے اندر زندہ ہے۔ سب سے پہلا مقصد لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد اس رسول کی بعثت کا، یتلو علیہم آیاتی کہ وہ اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں اب ذرا ہم اپنے مدارس کی، اپنے مکاتب کی تعلیم کی طرف توجہ ڈالیں کہ ہمارے بچے مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر جا کر
کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے محبوب اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جس کلام اللہ کی تلاوت اپنے اصحاب کے درمیان کر رہے ہیں، اسی کلام اللہ کی تلاوت یہ بچے، یہ ہمارے بچے اپنے مکتب اور مدرسے کے اندر جا کر اسی کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ گرچہ اس کلام کو نہ سمجھ رہے ہوں، صرف تلاوت کر رہے ہوں، تب بھی ہر ایک لفظ کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، ہم جیسے اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کریں گے ویسا ہی ہمیں سیلا ملے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی مجلس اور محفل اور دینی عامہ جگہ کے لیے ان مکاتب اور مدارس کا انتخاب کریں گے، یا ان کے مد مقابل ہمارے محلے کی کھیل کود کی جو جگہ ہیں، یا آج کل یہ ہمارے جیبوں کے اندر موبائل کی شکل میں جو آلات زندگی ہے، ایک زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے آلات، یا وہ ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تو جو کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے انتخاب کر رہے ہیں، ان تمام انتخابات کے اندر آپ تھوڑا غور و فکر کریں کہ سب سے اہم انتخاب ہمارا کون سا ہو سکتا ہے۔ اگر میرے بزرگوں، یہ ہر ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، ان کی اچھی تربیت دے۔ کل قیامت کے دن ہم سے باز پوچھ ہوگی اولاد کے تعلق سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جب ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب رکھا جائے گا۔ دوسرا مقصد اللہ نے اس آیت کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کو بھیجنے کا جو بیان کیا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یعنی ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اپنے اصحاب کی، اللہ کے پیارے محبوب جو ہے اللہ اپنے پیارے صحابہ اکرام کی تربیت کرتے ہیں، ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ان مکاتب کے اندر، ان مدارس کے اندر تشریف لانے والے یہ طلبہ و طالبات کی، ان کے اساتذہ اکرام، ان کے معلم اور معلمات، یہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ کون سے کام کرنے ہیں، کن کے کیا حقوق ہیں، کن کے کیا آداب ہیں، دنیا میں کون سا کام کس طریقے پر کرنا ہے، میرے بزرگوں دوستوں، وہ انہی مدارس اور مکاتب کے ذریعے وہ چیزیں حاصل ہوئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کے پیارے محبوب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم سکھلاتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، انہی مکاتب کے اندر، انہی مدارس کے اندر، ان مدارس اور مکاتب کے اساتذہ اکرام بھی اپنے طلبہ اور طالبات کو اسی قرآن کریم کا علم دیتے ہیں، اسی قرآن کو سکھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ کتاب، یہ کلام کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یعنی اللہ کے اس کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ اللہ رب العزت کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ یہ اللہ کے اس کلام کو، اس قرآن کریم کو تمام کلاموں پر حاصل ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچے تعلیم حاصل کریں، پہلی نسبت ان مدارس اور مکاتب کی کیا ہے؟ تعلیم کی طرف ہے۔ تو تعلیم کی شکل میں جس قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو مقصد ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ چوتھے نمبر پہ، چوتھا مقصد، اللہ نے
وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حکمت سے مراد مفسرین نے یہاں احادیث مبارکہ اور سنت کو مراد لیا ہے، یعنی کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، کس وقت کی کیا سنتیں ہیں، سونے کی کیا سنتیں ہیں، کھانے کی کیا سنتیں ہیں، ہر ایک عمل پر اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا عمل اور طریقہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ سنتیں اور وہ طریقے ان مدارس اور مکاتب کے اندر پڑھنے والے ان طلبہ اور طالبات کو سکھلائے جاتے ہیں۔ تو بعثت نبوی کے مقصد اللہ رب العزت نے یہاں 4 بیان کیے اس آیت کے اندر۔ میرے بزرگوں، وہ چاروں کے چاروں کی مقاصد کی نسبت ان مدارس اور مکاتب سے جڑی ہوئی۔ دوسری نسبت تعلیم کے بعد معلم کی، یعنی ان مدارس اور مکاتب کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں یا معلمات ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی احباب خیر کے کاموں میں صرف کرنے والے ہیں، غالباً حضرت قاری صدیق صاحب بہادری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو ان مدارس اور مکاتب کے اندر پڑھنے والے یہ اساتذہ کرام ان کے معلم اور معلمات کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں بھی تعجب ہوگا کہ ایک مدرسے اور مکتب کے اندر پڑھانے والا مولوی صاحب کس طرح صدقہ کرتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات تو ہم کرتے ہیں، مولوی صاحب کو تو 8، 9 ہزار، 10 ہزار، 11 ہزار روپے کی تنخواہ دیتے ہیں، وہ سب سے زیادہ صدقہ کس طرح کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ معلم اور معلمات جو ان مدارس اور مکاتب کے اندر معمولی سی تنخواہوں پر گزر بسر کر کے دینی علوم کی نشر و اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور انہی کے ہم پلہ، انہی کے ہم اثر، انہی کے یار و دوست، انہی کے بھائی جتنا کچھ کما رہے ہیں، اگر وہ بھی چاہے تو اس مشغلے کو چھوڑ کر اتنا کما سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور پائید نہیں ہے، لیکن وہ اس کمائی کو قربان کر رہا ہے اس دینی تعلیم کے دینی تعلیم کے مشغلے کی وجہ سے وہ جتنی قربانی دے رہا ہے وہ سب کچھ اس کے لیے صدقے کا درجہ ہے۔ میرے بھائی، کسی کے 3 بھائی ہیں، کوئی اپنی زندگی کے اندر ایک بھائی دینی تعلیم سے جڑا ہوا ہے، دینی تعلیم کا مشغلہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ 10، 11 ہزار، 15 ہزار روپے تنخواہ کما رہا ہے۔ اسی کے دوسرے بھائی کوئی باہر بیرون کما رہا ہے، یا اسے ہمارے ملک وطن عزیز کے اندر کما رہا ہے، وہ 40-50 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے کما رہا ہے۔ اگر وہ بھائی چاہے تو وہ بھی اس دینی مشورے کو چھوڑ کر اتنا کما سکتا ہے، لیکن وہ اتنا کچھ قربان کر رہا ہے اس دینی تعلیم کی نسبت کی وجہ سے۔ تو میرے بزرگوں، جتنا وہ قربان کر رہا ہے وہ قربان اس کے لیے صدقہ کا درجہ ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ میرے بزرگوں، تیسری نسبت ان مدارس اور مکاتب کی، یہ مدارس اور مکاتب کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمارے چاہے یہ بچے 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اپنی بشری ضروریات کے لیے، دینی علوم و فنون کے لیے، گھریلو تقاضوں کے لیے صرف کر رہے ہیں، اس 23 گھنٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی طالبات دینی علوم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے
تو میرے بزرگوں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ آپس اپنے گھر نہیں آ جاتا تب تک وہ میرا مہمان اور وہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک وہ دین علوم کو حاصل کرنے کی گھر سے نکلا ہوا ہے، دین علوم کو حاصل کر رہا ہے، تب تک اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، وہ 1 گھنٹہ یہ زمانہ تعلیم علمی کا جتنا بھی عرصہ ہم صرف کر رہے ہیں اس دینی تعلیم کے اندر، جب تک اس دین علوم سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے تب تک اس کے اس مکتب اور مدرسے کے پڑھنے والے بچے کے اس پیر کے نیچے بھی کیا فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، اور کسی بھی چاہے دنیاوی علوم ہو یا گھریلو اور کوئی بھی کام کاج ہو، کسی کے تعلق سے یہ نہیں بیان کیا گیا کہ فرشتے اس بچے کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، چاہے تعلیم ہو، معلم ہو یا متعلم ہو، تینوں کی ہر اعتبار سے ایک الگ اہمیت اور ان کی افادیت ہے جو اپنے مقام کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ ہو رہا ہے، جس کو اگر بیان کیا جائے تو میرے بزرگوں اور دوستوں رات ختم ہو سکتی ہے، دن ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کے فضائل اور مناقب ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک